السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. آج جو میں ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہی ہوں وہ ہے جی کننگ پیپل. کننگ پیپل کا مطلب ہے میسنے لوگ. جب یہ میں ٹاپک سوچ رہی تھی اور آپ سے بات کرنی تھی تو میں خود ہنس رہی تھی کہ اکثر ہم لوگوں نے پنجابی میں بھی سنا ہوگا اے بڑی میسنی ہے. تو یہ جو لفظ ہے نا میسنا، اب اس پہ آج آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے ایسے کننگ اور میسنے لوگوں سے کس طرح سے بچنا ہے. وہ آپ کو اگر مینیپولیٹ کرتے ہیں، آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، تو آپ نے ان سے کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے، ان کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا، اور ان کے ٹیکس سے، ان کے ساری جو عمل ہے نا، اس سے آپ نے کس طرح سے اپنے آپ کو بچانا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کننگ پیپل یا میسنے لوگ ہوتے کس طرح کے. میسنے لوگوں کی سب سے بڑی پہچان ہے کہ وہ بہت خاموش رہتے ہیں اور انہوں نے ایسا چہرہ بنایا ہوتا ہے کہ جو بہت معصومانہ ہوتا ہے، لیکن اصل میں در حقیقت وہ بہت میسنے اور کننگ ہوتے ہیں. اٹ مینس کہ ان کے دو چہرے ہیں، اور دو چہرے والا بندہ تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے منافق ہے اور بہت خطرناک ہوتا ہے. ایسے لوگ آپ کو ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑنی. یہ لوگ آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے، بڑا ایزیلی آپ کو اویلیبل ہوں گے. چاہے آپ کے فرینڈ سرکل میں کر لیں، چاہے آپ اپنے ان لاز میں کر لیں، چاہے آپ کہیں پر بھی نکلیں، آپ کو اس طرح کے بڑے معصوم سے اور بڑے ہی خوبصورت قسم کے الفاظ والے اور بڑے دھیمے لہجے والے، نرم لہجے والے لوگ آپ کو مل جائیں گے. وہ اندر سے یقین کریں کہ اتنے چلاک اور ہوشیار ہوتے ہیں کہ آپ جتنے بھی سمجھدار ہو جائیں نا، آپ ایسے لوگوں کو بالکل سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو چلاک، ہوشیار اور بہت ہی زیادہ کلیور ہونے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہاں پہ اگر ہم سمجھدار ہوتے ہیں تو یہ سمجھداری ہماری دشمن بن جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی سمجھداری سے انہیں سمجھ ہی نہیں پاتے، کیونکہ وہ اتنے ہوشیار ہوتے ہیں. ایک لومڑی کی ہوتی ہے نا کہانی کہ چلاک لومڑی، وہ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں. ان کے چہرے آپ کو اتنے معصوم اور بہت ہی زیادہ وہ ڈاؤن ٹو ارتھ اور سارا کچھ نظر آئیں گے، ادروائز وہ اندر سے انتہائی منافق اور آپ کی جڑیں کاٹ رہے ہوں گے اور آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا. ایسے لوگ جو ہے نا وہ ڈبل فیسڈ ہوتے ہیں، اور ہمیں سمجھ آتے آتے نا ہمارا نقصان جو ہے نا وہ ہو چکا ہو. میں اپنے آپ کو ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں کہ میرے ساتھ کچھ ایسے لوگ رہے یا جن لوگوں کے ساتھ میرا واسطہ پڑا، چاہے وہ میرے رشتے میں ہیں، چاہے وہ میرے فرینڈ سرکل میں ہیں، کہ یقین کریں کہ وہ بندے آپ کے ساتھ اتنے معصوم چہرے کے ساتھ بیٹھیں گے نا اور آپ کے دل کی ہر بات لے لیں گے. آپ سمجھیں گے کہ اتنا یہ آپ سے محبت کرتے ہیں، سنسیئر ہے، کہ ان سے زیادہ تو آپ کے قریب یا آپ کے دکھ کو، آپ کی تکلیف کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. اور یقین کریں کہ وہ ایسا چہرہ ہی بنا کے آپ کے پاس بیٹھیں گے اور آپ کو اتنا ٹرسٹ میں ایک سیکنڈ میں لے لیں گے کہ آپ بے وقوف بن جائیں گے. اور یقین جانیے گا کہ میں نے خود بہت سے ایسے لوگوں سے دھوکہ کھایا ہے کہ وہ بیبیاں مجھے کال کر کے کہتی تھیں کہ تم بہت اچھی ہو، تم بہت اچھی ہو، تمہارا وے آف ٹاکنگ بہت اچھا ہے، تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی، تمہارے ساتھ فلاں ہوا. اور میں نے بھی بے وقوفوں کی طرح ان سے اپنی ہر بات شیئر کر لینی. اور وہ عورتیں آج اس مقام پہ ہیں کہ وہ مجھے بات کرنے سے پہلے سوچتی نہیں تھیں. تو میں نے پھر انہیں کیسے ہینڈل کیا یا میں نے انہیں کیسے ڈیل کیا، یہ ساری باتیں آپ کو بتاؤں گی. کیونکہ ایسے لوگوں کو اب ہم نے ہینڈل کرنا ہے. ہم نے ان کو مینیپولیٹ نہیں کرنے دینا، ہم نے ان سے ایموشنل بلیک میل نہیں ہونا. اگر وہ ہمیں ایموشنلی رو دھو کے یا کسی قسم کی بات کر کے دوبارہ اپنے کانفیڈنس میں لینے کی کوشش کریں کہ نہیں جی ہم سوری ہیں، جی ہم سے غلطی ہوگی، ہم دوبارہ نہیں کریں گے. ایک بندے نے اگر آپ کو ایک دفعہ بتا دیا نا کہ وہ یہ کر سکتا ہے تو وہ دوبارہ بھی کر سکتا ہے. ویسے بھی مومن کی نشانی ہے کہ وہ ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسواتا. یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ جو انسان آپ کو ایک دفعہ دھوکہ دے گا، آپ کے ساتھ آپ کو مینیپولیٹ کرے گا، آپ کو لوگوں کے سامنے رسوا کرے گا، خوار کرے گا، وہ آپ کو دوبارہ بھی کرے گا. اس لیے ایسے انسان پہ دوبارہ ٹرسٹ تو کرنے کی ضرورت نہیں. یہاں پہ آپ کو بھی میں کہتی ہوں آپ ہوشیار ہو جائیں، چلاک ہو جائیں، بالکل سمجھداری چھوڑ دیں. کیونکہ ہم لوگ سمجھداری سے ہر چیز کو چل رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بھئی اگر ایک انسان نے معافی مانگ لی ہے تو اسے معاف کر دیں. معاف نو ڈاؤٹ کریں، معافی کرنا یا معاف کر دینا بہت بڑا عمل ہے، لیکن دوبارہ اس بندے کے ساتھ تعلق اس طرح سے نہ رکھیں. ملیں، سلام دعا کریں، ضرور ملیں. میں یہ نہیں کہتی کہ سلام نہیں کرنا چاہیے، معاف نہیں کرنا چاہیے، یہ ہمارے دین میں ہے کہ معافی کریں، سلام کر لیں، لیکن آپ نے کبھی اس انسان پہ دوبارہ ٹرسٹ نہیں کرنا. کیونکہ ہمارا سب سے جو ہوتا ہے نا کہ ہم ایز اے ہیومن بینگ انسان، ہم اس انسان پہ دوبارہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں اور یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے. تو یہ غلطیاں نہیں دہرانی. آپ نے سب سے پہلے جو بیسک کام کرنا ہے وہ ہے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ایسے لوگوں کو، میسنے لوگوں کو، ہوشیار لوگوں کو، چلاک لوگوں کو. یہ وہ لفظ ہیں جو آپ سنتے بھی ہوں گے تو آپ کو اریٹیشن ہوتی ہے. مجھے تو خیر بہت ٹینشن ہوتی تھی، الجھن ہوتی تھی ایسے لوگوں کے ساتھ مل کے، اور اب بھی ہوتی ہے اسٹل، اور میں اب ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیتی ہوں.
ایسے لوگوں کی سب سے جو بیسک عادتیں ہوتی ہیں نا وہ میں آپ کو بتاؤں گی. ایک تو وہ فضول قسم کی ایکسیسو قسم کی نا پریز کریں گے. ایسے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو پلیز کرنے کے لیے وہ ہر حد تک جائیں گے, وہ کسی کو بھی ذلیل کر دیں گے, خوار کر دیں گے تاکہ آپ کو پلیز کر سکیں, آپ کو خوش کر سکیں. اور جب آپ ان کے ہاتھ میں آ جائیں گے, آپ ان کی تعریفوں میں آنا شروع ہو جائیں گے, خوش ہونا شروع ہوں گے, وہ پھر آپ کو ڈسیں گے. کیونکہ ایسا انسان ایک انسان سے دوسرے انسان پہ وار کرتا ہے, جب ایک پہ وار ہو جاتا ہے پھر تیسرے پہ کرتا ہے, چوتھے پہ کرتا ہے, تو اس کی عادت ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کو ہمیشہ نشانہ بناتا ہے, ان کو تکلیف دیتا ہے, ان کو ہمیشہ دکھ میں رکھتا ہے. اور ان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ بہت سیکریٹیو ہوتا ہے. وہ اپنی بات کریں گے نا, اپنے اگر ذات کی بات ہوگی تو اس کو چھپاتے پھریں گے. اگر اپنے کوئی بات کرنی ہوگی نا تو لوگوں کے کانوں میں کریں گے. کبھی نوٹ کیجئے گا, ایسے آپ عورتوں کو دیکھا بھی ہوگا کہ جو ایک دوسرے کے کانوں میں بات کرتے ہیں. مجھے شدید غصہ چڑھتا ہے کہ جب ایک محفل میں بیٹھ کے ایک عورت دوسرے عورت کے کان میں بات کر رہی ہو اور ساری محفل کے آداب کے خلاف ہے کہ ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کرنا اور آرام آرام سے وہ کہہ لیں نا چہ مگوئیاں کرنا اور آرام آرام سے وہ سرگوشیاں کرنا, یہ چیز ویسے بھی کسی بھی محفل کے آداب کے خلاف ہے. تو یہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے اور یہ سخت بری ہے. اور ایسی جو عورتیں کرتی ہیں نا ان سے تو دیکھتے ساتھ ہی محتاط ہو جائیں, یہ ایک عادت ہے. اور دوسری بات ہے کہ ایسی عورتیں آپ کو کوئی نہ کوئی ایموشنل اپنی سٹوری ضرور سناتی رہیں گی. میرے ساتھ فلاں وقت میں یہ ہو گیا تھا, میں بہت دکھی ہوں, میرا بچہ ایسا کرتا ہے, میرا ہسبینڈ یہ کرتا ہے, میری فیملی میں یہ ہے, میری ساس یہ کرتی ہے, میری جٹھانی یہ کرتی ہے فلاں. وہ ہر وقت آپ کو ایموشنلی نا گریب کرتا رہے گا, قابو میں رکھے گا کہ میں ایموشنلی اس کو بتاؤں کہ میں جو ہوں نا بہت دکھی ہوں, میں بہت دکھ کی ماری ہوئی ہوں, تاکہ یہ بندی میرے پہ ٹرسٹ کرتی رہے اور میرے پہ جو ہے نا وہ اندھا اعتبار کرے کہ میں بھی اسی کی طرح ہوں, میں بھی دکھی ہوں, میں بھی پریشان ہوں. اندر سے اگر دیکھیں وہ دکھی ہے تو وہ آپ سے اتنی باتیں اپنی کر ہی کیوں رہی ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو یقین کریں کہ اپنا دکھ کسی سے شیئر کرتے ہیں. اور ویسے بھی آج کے ٹائم میں چند ایک ہوتے ہیں لوگ جن سے آپ اپنا دکھ شیئر کر سکتے ہو. اور ایسے لوگ اپنا ایموشنل جو چیزیں ہیں نا, حالانکہ بیسیکلی ان کی ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہوتا, وہ جسٹ کہہ لیں نا اپنے آپ کو اتنا وہ مورلی اور اتنا ایموشنلی ویک بتا کر آپ کو قابو میں کرتے ہیں تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ وہ بھی آپ ہی کی طرح ہیں. تو اس لیے ایسے لوگوں پہ تو بالکل ٹرسٹ نہیں کرنا. یہ جو سائن میں نے آپ کو سارے بتائے نا, یہ سارے وارننگ سائن ہیں. آپ نے سمجھ جانا ہے ایسے لوگوں سے, تو دور بھاگ جانا ہے کہ یہ لوگ میرے حساب کے نہیں ہیں, میں ان سے نہیں مل سکتی. اب اگر سپوز آپ ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے ہیں, آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ انسان میرے لیے ٹھیک نہیں ہے, تو اب آپ نے ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا کیسے ہے, وہ بھی ایزی ہے. لیکن آپ نے ورک کرنا شروع کر دینا ہے. سب سے پہلے تو ایسے لوگوں سے نا کلیئر کٹ جو ہے نا اپنی باؤنڈریز بنائیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں جب آپ اپنی باؤنڈری سیٹ کر لیتے ہیں, لمیٹیشن لوگوں کو بتا دیتے ہیں, اگر آپ کو پتہ لگ گیا نا کہ یہ بندہ جو ہے وہ بہت کننگ ہے, میسنا ہے, یہ ڈبل فیسڈ ہے, یہ منافق ہے, یہ کہیں کچھ بات کرتا ہے, میرے ساتھ کچھ اور بات کرتا ہے, میری بات بھی 10 لوگوں تک پہنچاتا ہے, خاموشی سے اپنے آپ کو اب بچانا شروع کر لینا ہے. آپ نے اپنی باؤنڈریز بتا دینی ہے اسے. آپ نے بات اتنی کرنی ہے جتنی آپ کی ضرورت کی ہو. اس کو یہ بتا دیں کہ آئی ایم ناٹ اویلیبل آل دا ٹائم. اپنا فون کالز جو آتی ہیں اس پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ نے ہر وقت اس کو اویلیبل نہیں ہونا. اپنی بہت پرسنل باتیں, بچوں کی, گھر کی, ہسبینڈ کی, سسرال کی, بہن بھائیوں کی, کسی قسم کی بات اس سے نہیں کرنی. اور اگر آپ کے سسرال میں کوئی ہے تو آپ نے یہی جو عمل ہے ان کے ساتھ بھی کرنا. وہ آپ سے جو بھی بات کریں, کوئی بھی آپ کو انفارمیشن دیں, کسی قسم کی کسی انسان کے بارے میں آپ سے بات کریں, آپ نے اس بات کو ویریفائی کرنا ہے. آپ نے ویریفیکیشن کرنے کے بعد اس بندے کو کنفرنٹ نہیں کرنا, کیونکہ آپ جب ایسے بندے کو منہ پہ بات کرتے ہو نا تو وہ آپ کا کھلا دشمن بن جاتا ہے. بالکل آپ نے بات کو ویریفائی کرنا ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو بچا سکو. اور ایسے بندے کے ساتھ کوئی بھی اگر بات ہو جاتی ہے نا, سپوز آپ کو کوئی بھی ہرٹ کرتا ہے, کوئی بھی چیز ہوتی ہے, دور ہونا بہتری ہوتی ہے. پرسنلی اس کے ساتھ کوئی کلیش نہ بنائیں, ایسے انسان سے دور ہو جائیں, کیونکہ ایسا انسان خطرناک بھی بہت ہوتا ہے. میسنا تو وہ ہوتا ہی ہے, چلاک ہوتا ہے, ہوشیار ہوتا ہے, خطرناک ہونا اس کی سب سے بڑی کوالٹی ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں سے آپ نے دور ہو جانا ہے, اور ایسے لوگوں سے ایک ایموشنل ڈسٹنس جو ہے اس کو مینٹین رکھنا ہے. کیونکہ ایسے لوگوں کا سب سے بڑا حربہ کیا ہوتا ہے, وہ ایموشنلی آپ کو اتنا ڈاؤن کرتے ہیں, اتنا ویک کر دیتے ہیں کہ آپ ختم ہو جاتے ہیں, سٹریس میں آ جاتے ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں. آپ نے ایک
ڈسٹنس جو ہے نا ایموشنل ڈسٹنس وہ ان سے بنا کے رکھنا ہے. ان سے کوئی ایموشنل بات نہیں کرنی, اپنی فیملی کی بات نہیں کرنی, اپنے بچے کی نہیں کرنی, اپنے ہسبینڈ کی نہیں کرنی, اپنے گھر کی نہیں کرنی, کیونکہ یہاں پہ آ کے وہ کوئی نہ کوئی آپ کو نہ ہٹ کر سکتے ہیں, آپ کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. آپ نے ایموشنل ان سے ٹاک تو کرنی ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ کہیں نہ کہیں, اگر آپ کیا سوچتے ہیں یہ لوگ اتنے چلاک ہیں, اگر یہ آپ کو قابو میں کر سکتے ہیں تو یہ ارد گرد کے لوگوں کو انہوں نے قابو میں نہیں کیا ہوگا. ایسے میسنے لوگوں نے تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں میں کیا ہوتا ہے. ایسے ٹائم میں آپ نے جو آپ کو لگتا ہے کہ ٹرسٹڈ لوگ ہیں, جو لوگ آپ جن پہ یقین کرتے ہیں, ان کی سپورٹ لیں اور ایسے لوگوں سے دور ہو جائیں. ان لوگوں کو کبھی کنفرنٹ نہ کریں کیونکہ یہ بہت ڈینجرس ہو جاتے ہیں اور آپ کے لیے خطرناک ثابت ہوں گے. اب جی آپ نے افیکٹو کمیونیکیشن رکھنی ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ جب آپ بات کریں تو آپ نے افیکٹو کمیونیکیشن ضرور ہونی چاہیے. آپ نے کیسے کمیونیکیشن کرنی ہے؟ آپ نے اپنی ٹون کو کام رکھنا ہے, ٹون کو ڈاؤن رکھنا ہے. ایسے لوگوں سے چیخ کے, شاؤٹ کر کے یا غصے سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ ذرا سا چیخیں گے نا وہ آپ سے اونچا چیخیں گے, وہ اتنا چیخیں گے کہ آپ کی آواز دب جائے گی. وہ کہتے ہیں نا چور مچائے شور, وہ والا سین ہو جانا ہے. تو اپنے آپ کو جب آپ نے ان کو کے ساتھ کمیونیکیشن کرنی ہے نا تو ایک تو انہیں کنفرنٹ نہیں کرنا, جھوٹا نہیں کہنا, بس ان کو بتا دینا ہے کہ آئی ایم ناٹ اویلیبل, میں یہ نہیں کر سکتی, یا میری یہ باؤنڈریز ہیں, میں اویلیبل نہیں ہوں, میں جا رہی ہوں, یا 100 انسان جو ہے نا ریزنز دے سکتا ہے. آپ نے ان لوگوں کے ساتھ بڑے ہی ٹیکٹ کے ساتھ چلنا ہے, جس ٹیکٹ کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ چل رہے تھے. اور ایسے لوگوں کے ساتھ ہم نے ڈیل کیسے کرنا ہے, جو بیسک آتی ہے نا ڈیلنگ, جو اکثر لوگوں کو پرابلم کرتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کیسے کریں. چلے جی ہمیں پتہ چل گیا, آئیڈینٹیفائی کر لیا, کمیونیکیشن بھی ہمیں سمجھ آ گئی, ہم نے ان سے اپنے آپ کو بچا بھی لیا. اب اگر ہمیں ڈیل کرنا پڑ جائے تو ہم ڈیلنگ کیسے کریں گے؟ ہم نے سب سے پہلے تو, اگر یہ ان لوگوں کے ساتھ ہماری مجبوری ہے, لائک دیکھیں ہمارے رشتے ہیں وہ چھوٹنے والے نہیں ہوتے. میں ہمیشہ کہتی ہوں جیسے جٹھانی دیورانی کا رشتہ, ساس سسر کا رشتہ, اگر ان لاز میں ہم رہتے ہیں تو ان کے ساتھ تو ہمیں پھر ڈیل کرنا پڑنا ہے. میسنے لوگ خالی ارد گرد سوشل سرکل میں نہیں ہوتے, میسنے لوگ تو ہماری فیملی میں بھی ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کے ساتھ ہم نے ڈیل کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو کام رکھیں, کمپوزڈ رکھیں, اپنے آپ کو بہت جلدی غصے میں نہ لایا کریں. اپنے آپ کو نا کمپوزڈ مین ہوتا ہے کہ اپنے آپ کی اپنے نفس کو قابو میں رکھا کریں, اپنے غصے کو, اپنے ایموشنز کو قابو میں رکھنا شروع کریں, اپنے آپ کو سکون میں رکھیں. اور میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ کنفرنٹ ایسے لوگوں کو نہ کیا کریں, یہ مزید سے مزید تر جو ہے نا وہ ڈینجرس ہو جاتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں نا کہ جب ان لوگوں کو اتھارٹی ملتی ہے, ایسے لوگوں کے پاس جب اتھارٹی آ جائے گی وہ آپ کو ضرور نقصان پہنچائیں گے. ٹھیک ہے, ہم نے ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی بھی کر لیا, پروٹیکشن بھی اپنی کر لی, کمیونیکیشن سکلز بھی ہمیں ان کے بارے میں سمجھ آ گئی, اور ساتھ میں ہم نے ڈیلنگ کرنا بھی سیکھ لیا. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ نے اپنے اندر چینج کرنی ہے, جو کہ ہماری اگر اندر چینج ہو جائیں گی نا تو ہم ایسے لوگوں سے تو بہت جلدی بچ جائیں گے. وہ ہوگی جی ہم نے اپنی سیلف اویئرنیس کرنی ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری صحت کیسی ہے, ہمارا مینٹل لیول کیسا ہے, ہماری فزیکل ہیلتھ کیسی ہے, اور ہماری سیلف اویئرنیس میں ہماری سیلف کیئر روٹین سارا کچھ آ جاتا ہے, جو کہ میں ہمیشہ اپنے ولاگز میں بتاتی ہوں کہ آپ نے اپنی سیلف کیئر کو, اپنی سیلف گرومنگ کو, اپنی مینٹل ہیلتھ کو, فزیکل ہیلتھ کو پرائیورٹی دینی ہے. اگر یہ اچھی ہیں تو آپ کسی قسم کے بھی معاملے سے, مسئلے سے, کسی قسم کے انسان سے, چاہے وہ کننگ ہو, چلاک ہو, ہوشیار ہو, آپ کوپ کر سکتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے اپنے انسٹنکٹ کو, اپنی چھٹی حص پہ ٹرسٹ کرنا سیکھیں. جب انسان, ہم لوگ, جب میں ہوں یا آپ ہیں, اگر ہم لوگ اپنی چھٹی اس کو ماننا شروع کریں, جب بھی کسی انسان کے بارے میں ہمارا ایک انسٹنکٹ بولتا ہے نا, جب ہماری چھٹیس کہتی ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں لگ رہا, تو سمجھ جائیں کہ وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. اور ایسا ہی ہوتا ہوگا. آپ مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا جب آپ کی چھٹیس بولتی ہے تو وہ انسان ویسا ہی ثابت ہوتا ہے نا. تو یہ چیزیں آپ نے ضرور دیکھنی ہے. اور ہیلدی ڈسٹنس ہر رشتے سے بنائیں. اگر آپ ان لاز میں رہتے ہیں, آپ کے پاس ایک کمرہ ہے, آپ نے اپنی باؤنڈری سیٹ کرنی ہے, آپ نے ہیلدی ڈسٹنس بنانا ہے. فرینڈ سرکل میں بھی گھر آ جائیں تو لمبی لمبی جو گھنٹوں باتیں, گپ شپ وہ مت کریں. ہاں, ایک دوست ایسا ضرور ہونا چاہیے جس کے ساتھ آپ اپنے دل کی بات کر سکیں. اور اگر اپنا دکھ نہیں کر سکتے تو ایک جرنل بنا لیں, ڈائری بنائیں, اس پہ نوٹ ڈاؤن کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو کوئی بھی ہیلپ کی ضرورت ہو تو اپنے ہسبینڈ سے بات کیا کریں. میں کہتی ہوں ہسبینڈ سے بڑھ کے ساتھی, ہمارا سپورٹ سسٹم کوئی نہیں ہو سکتا. سب سے بڑا ہمارا سپورٹ سسٹم ہماری لائف میں ہمارے ماں باپ کے بعد ہمارے ہسبینڈ ہوتے ہیں.
آپ نے آج سے ہی اپنی سیلف پروٹیکشن کو پرائرٹی پہ رکھنا ہے. ایسے لوگوں سے دور ہو جائیں, اپنے آپ کو بچائیں. میں ہمیشہ اپنے ایکسپیرینس سے بتاتی ہوں کہ ایسے لوگ آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے. اب آپ پہ ہے آپ جلدی جلدی آئیڈینٹیفائی کر کے ایسے لوگوں سے دور ہو جائیں. ایسے چلاک, میسنے اور کننگ لوگوں کے ساتھ جو بھی آپ کا سیلف ایکسپیرینس ہے وہ ضرور کامنٹ باکس میں شیئر کیجیے گا. امید ہے آج کا ولاگ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میرے ولاگ کا نوٹیفیکیشن آ سکے. ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا.